بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان جمعرات کے دن کا وہ خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کے اہتمام سے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے بڑے سے بڑے دشمن کی چیخیں نکل آئیں گی۔ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن جو ہے وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا، آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ جتنی بھی بندشیں ہیں آپ کی زندگی میں، چاہے صحت کے اعتبار سے سوچا جائے، چاہے روزگار کے اعتبار سے سوچا جائے، چاہے اولاد کے اعتبار سے سوچا جائے، چاہے دکان کاروبار کے اعتبار سے سوچا جائے، چاہے رزق کے اعتبار سے سوچا جائے، چاہے کسی بھی زندگی کے شعبہ سے جڑی ہوئی اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ کی کسی بھی زندگی کے شعبہ سے منسلک اگر کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے وہ نہیں پوری ہو رہی، آپ کا کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، آپ کا کام بالکل پایہ تکمیل تک پہنچتے پہنچتے اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ بندش کا شکار ہیں۔ آپ کی زندگی میں بندش ہے، آپ کے اوپر کسی نہ کسی اعتبار سے منفی عمل ہے۔ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن نظر بد سے مارتا ہے، آج کا دشمن منفی عملیات کی بدولت آپ کو پریشان کرتا ہے، رزق کے اندر منفی عمل کر کے بندش پیدا کرتا ہے، روزگار کے اندر منفی عمل کر کے بندش پیدا کرتا ہے، آپ کے دکان کاروبار میں بندشیں پیدا ہیں، آپ کے صحت کے اندر میری بیٹیاں میرے بیٹے جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی عمریں گزر رہی ہیں، ان کی شادیوں کے درمیان رکاوٹیں ہیں، من پسند رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، یہ ساری چیزیں بندش سے جڑی ہوئی ہیں، یہ سب تمام مسائل جو ہیں یہ بندش کی وجہ سے ہیں۔ آج میں وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو تمام بندشوں کا توڑ ہے، جو تمام پریشانیوں کا توڑ ہے، جو تمام تر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا توڑ ہے۔ ایک عمل ہزار حاجات پوری کرے گا، ایک عمل آج کا انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی ہزار دعاؤں کو، ہزار مقاصد میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ آج کا عمل جو ہے وہ خصوصی طور پہ 17 رمضان جمعرات کا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ یا اللہ یا سلاموں کا وہ خاص سینے کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اکابرین اور اولیاء اللہ کا بتلایا ہوا ہے۔ آج اس عمل کے بدولت انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ناکام ہو جائے گا۔ اگر آپ کے رزق کے اندر بندش ہے تو رزق کے اندر جو بندش ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے انشاءاللہ تعالی عزیز نعوست، بے برکتی، بے اتفاقی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر کے ہر طرف چاروں اطراف برکت کی برکت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ کے گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالی عزیز بہاریں دوبارہ لوٹ آئیں گی، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، روزگار کے اعتبار سے ہو، معلومات کے اعتبار سے ہو، چاہے اولاد کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو آج کے عمل کو کرنے سے پہلے یا اللہ یا سلاموں کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عمل کریں، اور اس سے پہلے اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت باندھ لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ خصوصی طور پہ میری وہ تمام مائیں بہنیں جو پریشان ہیں، اور میرے تمام بھائی جو پریشان ہیں، جن کے اوپر قرضہ ہے، سالوں سے قرضہ ہے، اور اس قرضے کی ادائیگی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود وہ قرضہ نہیں اتر رہا۔ ایک تو روزگار نہیں ہے، اگر روزگار ہے تو اس میں تنخواہ بہت کم ہے، اور اس تنخواہ میں برکت نہیں ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ تمام مسائل کا توڑ یا اللہ یا سلاموں میں ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ کے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تنخواہ کے اندر برکت نہیں ہے، تو آج کے عمل خاص سے یہ صرف ایک دفعہ آپ نے عمل کرنا ہے، برکتیں ہی برکتیں 7 نسلوں تک پہنچ جائیں گی۔ آج کا عمل اگر آپ نے برکت کے اعتبار سے اگر نیت کر کے کیا تو برکت 7 نسلوں تک پہنچے گی، چاہے روزگار کے اندر بندش ہو، دکان کاروبار کے اندر بندش ہو، وہ بندش ختم ہو جائے گی، اور برکت انشاءاللہ 7 نسلوں تک پہنچے گی، قرض اتر جائے گا، راتوں رات اتر جائے گا۔ اللہ پاک ایسے سے راستے، ایسے سے سبیلیں، ایسے سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنے کا وہ خاص الخاص عمل آپ کو بتاؤں گا، وہ خاص طریقہ بتاؤں گا جو خصوصی طور پہ 17 رمضان جمعرات کے دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کا عمل جو ہے وہ خصوصی طور پہ 17 رمضان جمعرات کا عمل ہے، جمعرات کے دن کے ساتھ یہ عمل منسلک ہے۔ آج کے دن کا عمل صرف آج کے دن ہی کرنا ہے، اس کو کل پہ نہیں چھوڑنا۔
اس کو کل پہ نہیں چھوڑنا، ورنہ یہ عمل کرامت اور مفید ثابت نہیں ہوگا۔ جس دن کا عمل بتایا جائے اس دن ہی اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد جس جگہ پہ بھی ہوں، جس ملک میں ہوں، آپ چاہے انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں ہیں، چاہے آپ نیپال میں ہیں، چاہے آپ یورپین کنٹری میں ہیں، آپ جس ملک میں ہیں، جس شہر میں، جس گاؤں میں ہیں، جس دیہات میں، جس گلی میں بھی ہیں، آپ فوری طور پہ جب 17 رمضان جمعرات کا دن آن پہنچے، آپ نے فوری طور پہ جب ویڈیو یہ میری آپ کے پاس پہنچے، اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھ کے آپ نے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ یا اللہ یا سلام کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، آج کے دن اللہ پاک ان کو قبول فرمائے گا۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور آپ کے اس ایک دن کے عمل سے آپ کی ہزاروں حاجات، ہزاروں ضروریات پوری ہوں گی۔ آج سینے کا راز یا اللہ یا سلام میں چھپے ہیں، وہ آپ کے سامنے اس حقیقت کو منظر عام پہ لانا چاہوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی عزیز آج کا اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں آپ کو مانگنا نہ پڑے، آپ کو تقسیم کرنا پڑے، آپ کو بانٹنا پڑے، ایک سڑک پہ چلنے والا فقیر جو مانگتا ہے وہ بھی آج کے اس عمل کو یا اللہ یا سلام کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا، انشاءاللہ تعالی عزیز وہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ یا سلام کا وہ حاصل راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے خصوصی طور پہ آج کے دن یا اللہ یا سلام کو پڑھا، آپ غنی ہو جاؤ گے۔ آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ بے چین ہیں تو آپ کے اندر چین آ جائے گا، آپ بے سکونے ہیں تو سکون ہی سکون آ جائے گا۔ آپ صحت کے اعتبار سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ صحت آ جائے گی۔ اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو انشاءاللہ ذاتی گھر کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ اگر حالات کی وجہ سے بند گلی میں آن پہنچے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں بائیں، ہر طرف آپ کو راستہ نہیں مل رہا، تو یا اللہ یا سلام کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے 17 رمضان جمعرات والے دن آپ نے پڑھنا ہے مغرب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس بند گلی میں اللہ پاک ہزاروں راستے پیدا فرمائے گا، ہزاروں اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یا اللہ یا سلام کے اندر اللہ نے کتنی طاقت اور کتنی تاثیر رکھی ہے۔ یہ سینے کا راز ہے، صرف آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے اس سینے کے راز کو جاننا ہے اور آج کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب آج 17 رمضان جمعرات والے دن کی خصوصی میں دعا کرنا چاہوں گا۔ میری تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ دوست جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنی ہے اپنے نام کے ساتھ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں تک شیئر کرنا ہے ثواب کی نیت سے، تاکہ آج کے خصوصی اور انتہائی برکت عمل کو اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں، اور وہ جس طرح آپ فائدہ حاصل کریں اور وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں، اور ان کی تمام حاجات، تمام مقاصد کو اللہ پاک اس خاص عمل کی بدولت قبول منظور فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تجھے تیری شان کرمی کا واسطہ جتنی بھی میرے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ اگر رزق کی تنگی سے دوچار ہیں تو رزق کی تنگی کا خاتمہ کر یا اللہ، اور یا اللہ برکت ہی برکت ان کی رزق کے اندر تولا۔ یا اللہ 7 نسلوں تک جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی 7 نسلوں تک رزق مال و دولت کی برکت اور وسعت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جتنی بھی میری بیٹیاں اور میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں اور شادی کا انتظار کر رہی ہیں، یا اللہ ان کے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ان کی مرضی کے عین مطابق رشتوں کو تولا۔ یا اللہ تو رشتوں کی سبیلیں ان کے لیے پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حالات کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں، بند گلی میں ہیں، یا اللہ اس بند گلی میں ہزاروں راستوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان ہیں اس ملک میں جو کفار کے آمنا سامنے ہیں، جو حالت جنگ میں ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ خصوصی طور پہ یا اللہ فلسطین میں جتنے بھی مائیں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، بیٹے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی تو مدد خاص فرما۔ یا اللہ کفار کو، یا اللہ
اللہ کفار کو شکست سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں جن کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا رب العالمین، یا رب العالمین تو کفار کو یا اللہ جو ان پہ ظلم اور بربریت یا اللہ وہ ان پہ کر رہے ہیں، یا رب العالمین ان کو تو ناکام فرما، یا اللہ ان کو تو پسپا فرما، یا اللہ ان کو تو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں، وہ کسی بھی پریشانی کے اعتبار سے اگر وہ پریشان ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ اگر پریشان ہے، یا اللہ ان کی تو پریشانیوں کا بعافیت آسانی سے یا اللہ ان سے نجات دلا، یا رب العالمین ان کی مدد خاص فرما۔ یا رب العالمین یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ تو ان کو شفاء حاجلہ کاملہ کلی عطا فرما، یا رب العالمین یا رحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اب میں آج کا عمل خاص آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی بھیجنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ کو میں عمل بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ بچوں کی طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ نے ذرا بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور اپنے مقصد کی بڑا سے بڑا مقصد ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، اس کی نیت مان لیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دور و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت رکھ کے اگر قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو عمل ابھی آپ کو یا اللہ یا سلام کا بتاؤں گا، آپ نے اس سے پہلے اس قرض سے نجات حاصل کرنے کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نیک و صالح اولاد چاہتے ہیں تو اولاد کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحت کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو ذاتی گھر چاہیے تو ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ اگر آپ خاوند بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی سننے والے ہیں وہ اگر شادی شدہ ہیں، ان کی اگر بیویوں کے درمیان خاوند بیویوں کے درمیان محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دوری ہے، کشیدگی ہے، تو محبت کی نیت کر کے، انس کی نیت کر کے، ملاپ کی نیت کر کے، اتفاق کی نیت کر کے، پیار و محبت کی نیت کر کے آپ نے آج کا عمل شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جب اس عمل کا اختتام ہوگا، جب اس عمل کو آپ کریں گے تو آپ کو ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی سکون عطا ہوگا، سکون ملے گا۔ جب سکون ملے گا آپ کو انشاءاللہ اس عمل کے دوران اگر آپ نے یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس عمل کو تنہائی میں بنا کسی سے بات کی اس عمل کو کیا، آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آج آپ کا عمل قبول ہو گیا، آج اللہ نے آپ کی سن لی، آج اللہ نے بڑی سے بڑی حاجت سن لی۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے بے انتہا مانگنا، آج اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا، آج اللہ سے بڑی حاجت مانگنا۔ یا اللہ یا سلام کو پڑھتے جانا اور اپنی ساتھ حاجت کو، اپنی بڑی سے بڑی ضرورت کو مانگتے جانا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جب یا اللہ یا سلام کا یہ خاص عمل، آج کا جو عمل اختتام میں ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی عزیز خود محسوس ہو جائے گا کہ اس عمل میں کتنی تاثیر اور کتنی برکت ہے۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اپنی تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا اللہ یا سلام، 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 یا اللہ یا سلام کو دونوں کو ملا کے آپ نے ایک بار شمار کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ علیحدہ پڑھیں۔ یا اللہ یا سلام کو دونوں کو ایک دفعہ ملا کے پڑھنے کو آپ نے ایک دفعہ شمار کرنا ہے۔ یا اللہ یا سلام کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور اللہ سے مانگتے جائیں۔ آج تھوڑا نہ مانگنا، آج بڑا مانگنا، آج بے
انتہا مانگنا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ آج یا اللہ یا سلامو کے اندر اللہ نے اتنی بڑی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ یا سلامو جب یا اللہ کا ذاتی نام ہے اور یا سلامو اللہ کا صفاتی نام ہے، جب ذاتی اور صفاتی نام ملتے ہیں تو اللہ کی مدد خاص نازل ہوتی ہے۔ یہ جمعرات کے دن کا 17 رمضان جمعرات کے دن کا خصوصی عمل ہے۔ یا اللہ یا سلامو کو ملا کے تنہائی میں آپ نے یکسوئی کے ساتھ، آپ نے کامل ایمان کے ساتھ بنا کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے مغرب سے پہلے روزے کی حالت میں جب یا اللہ یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 4 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 5 بار ہو گیا، آپ نے یا اللہ یا سلامو کو صرف 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلامو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی جو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کی نیت کر لیں۔ 11 بڑی سے بڑی حاجات اپنے ذہن میں رکھ لیں، 11 بڑی سے بڑی حاجتیں، 11 بڑی سے بڑی دعائیں جو آپ چاہتے ہیں، 11 بڑے سے بڑے مقاصد ان کی نیت مان لیں۔ جو آپ سمجھتے ہیں ناممکن ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے، لیکن وہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب یا اللہ یا سلامو کو پڑھیں گے تو ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا، مشکل بھی آسان ہو جائے گی، بند گلی میں بھی ہزاروں راستے نکل آئیں گے، بے اولادی یا اولاد مل جائے گی، قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، بے گھر ہیں تو گھر مل جائے گا، اور اگر آپ بیمار ہیں تو صحت مل جائے گی، حامد بیوی کے درمیان نفرت ہے تو محبت آ جائے گی۔ یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو کو 11 مرتبہ پڑھتے ساتھ اللہ سے خوب مانگے، رو کے مانگے، سسکیوں کے ساتھ مانگے، آزاری کے ساتھ مانگے، تڑپ کے ساتھ مانگے، اور اللہ سے ضد کر کے مانگے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو، میری فلاں حاجت، میری فلاں ضرورت، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ آپ نے یا اللہ یا سلامو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ دوسرا عمل کون سا کرنا ہے؟ تو جو فرمائیے ایک چیز، ایک پوائنٹ آپ کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید، جس میں اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ کلمہ کوئی کافر بھی اس کلمے کو جب پڑھتا ہے صدق کے دل سے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پورے تمام وظائف کا سردار، تمام خزانوں کا خزانہ، تمام جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کو اگر ہم ایک سائڈ پہ چھوڑیں اور دوسری سائڈ پہ ہم اس کلمے کو چھوڑیں تو اس کلمے کی جو ہے طاقت، تاثیر اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ 100 سالہ کافر بھی اگر اس کلمے کو صدق کے دل کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے 100 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ماہ رمضان میں 17 رمضان جمعرات والے دن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ ایک خاص مقدار کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ اپنے تمام مقاصد اور اپنی تمام حاجات کی نیت باندھ کے جب آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کی دعا نہیں سنے گا، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ آج ناممکن بھی ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے کا وہ خاص عمل، خاص طریقہ آپ اپناؤ گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج آپ کی بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، آج بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آج بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک آپ کی قبول کر دے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کو ایک مان کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی
مان کے آپ نے اس کا مطلب اور مفہوم جان کے اس کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چار بار ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ آپ نے تعداد کے اعتبار سے، آپ نے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، آپ نے کوانٹٹی کے اعتبار سے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی، بڑے سے بڑی حاجت کی نیت باندھ لیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے جو عمل کیا، یا اللہ یا سلام کو 11 مرتبہ پڑھا، اور پھر دوسرا عمل جو ہے وہ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ آپ نے اس کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد اور اپنے حاجت کی نیت باندھ لیں۔ 21 مرتبہ پڑھنے سے یہ سمجھ لیں آپ کی 21 بڑی سے بڑی حاجات، 21 بڑی سے بڑی آپ کی ضرورتیں آج 17 رمضان جمعرات والے دن اللہ پاک ان حاجتوں میں، ان مقاصد میں، ان دعاؤں میں اللہ پاک آپ کو سرخور فرمائے گا۔ کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، جب کالا کافر بھی، جب ایک 100 سالہ مشرک بھی اس کو صدقے دل سے پڑھے گا، تو اللہ پاک اس کے 100 سالہ گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کو اللہ پاک دارِ اسلام میں داخل کر دے گا۔ تو جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں 17 رمضان جمعرات والے دن اس کو 21 مرتبہ پڑھے گا، کیا اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی؟ کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے عمل کی بدولت اس کی اللہ پاک 21 بڑی بڑی حاجات، 21 بڑی جتنی بھی دعائیں ہیں، جو بھی اس کی خواہشات ہیں، اللہ پاک ان میں اس کو سرخرو فرمائے گا۔ یہ سینے کا راز ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کلمے کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عزیز 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد خود آپ کو محسوس ہو جائے گا، آپ کو جسمانی طور پہ، قلبی طور پہ آپ کو اللہ پاک سکون عطا فرمائے گا، اور آپ کے تمام جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی بند کام ہیں، وہ آپ کو ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، خصوصی عمل جس کے بنا آج کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے تیسرا عمل کون سا کرنا ہے؟ آپ نے تیسرا عمل جو ہے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا اللہ یا سلام کو 11 مرتبہ پڑھا۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یا سلام اللہ کا صفاتی نام ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے دوسرا عمل جو ہے وہ 21 مرتبہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یا اللہ یا کریم، یا اللہ اللہ کا ذاتی نام، یا کریم اللہ کا صفاتی نام۔ آپ نے دونوں ناموں کو یا اللہ یا کریم کو ایک نمبر شمار کے، ایک دفعہ شمار کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ اس کا مطلب اور مفہوم جانیے۔ اے اللہ تو کریم ہے، میں تیرے کرم کا طلبگار ہوں۔ جب آپ یا اللہ یا کریم کو پڑھو گے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم آپ پہ نازل ہو جائے گا۔ فرشتے آپ کی مدد کے لیے انشاءاللہ تعالی عزیز غیبی راستوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ کو راضی کریں۔ اگر اللہ آج راضی ہو گیا، یا اللہ یا کریم کو ایسے انداز سے پڑھیں، ایسے طریقے سے پڑھیں کہ اللہ کی خصوصی رضا آپ کو حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ یا کریم کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 4 بار ہو گیا۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے جس طرح عام طور پہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہر دفعہ کوئی بھی عمل کریں آپ اپنے مقصد کی نیت ضرور باندھیں، کیونکہ مقصد کی نیت، حاجت کی نیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ نیت باندھ کے خصوصی طور پہ اللہ پہ توکل کر کے کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، اور آپ کا مکمل طور پہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کسی سے بات بھی نہ کریں، تنہائی میں یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 ٹائمز، صرف اور صرف 11 ٹائمز 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کہ یا اللہ یا کریم کو پڑھتے پڑھتے آپ اللہ سے مانگتے جائیں۔ بڑی سے بڑی دعا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، وہ مانگتے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ 11 دفعہ یا اللہ یا کریم پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا آپ خصوصی طور پہ دیکھیں گے، آپ کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، آپ کو روحانی طور پہ تسکین ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ آپ انشاءاللہ خود محسوس کریں گے، آپ کو اپنا جسم جو ہے وہ اشارے دے گا۔ آپ نے فوری طور پہ 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم کو پڑھنے کے بعد آپ نے جس طرح شروع میں درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا تھا، آخر میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ اب دعا کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کو 3 دفعہ، اور آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ تینوں چیزیں آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کی دعا کو اللہ پاک قبول فرمائے گا، اللہ کی خاص توجہ، کرم اور فیض آپ پہ نازل ہوگا۔ یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو پورا فرما، جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی میرے نصیب میں تو لکھ دے، آمین ثم آمین۔